بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وسڈم کویسٹ۔ بیت المقدس اور یہودیوں کی سرخ گائے۔ یہ سرخ گائے آخر کیا ہے؟ ریڈ ہیفر یا سرخ گائے کی قربانی آخر یہودیوں کے نزدیک کیوں اتنی اہمیت رکھ رہی ہے؟ یہودی آخر 300 سال سے کیوں اس سرخ گائے کی قربانی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا سرخ گائے کو ذبح کر کے اور اس کی خاک بنا کر اس کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈال کر اس خاک سے ہزاروں کی تعداد میں یہودی پاک ہو جائیں گے؟ اور پھر کیا تابوت سکینہ بھی ان کی مدد کو پہنچ جائے گا؟ دجال جس کے استقبال کو وہ بے چین ہیں دنیا پر حکومت کرے گا اور یوں دنیا پر ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ ان کی وہ روایات ہیں جو سچ اور جھوٹ کا ملاوٹ شدہ ہیں۔ بیت المقدس کی وہ مقدس جگہ جو تینوں مذاہب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ مسجد اقصی جس پہاڑی پر واقع ہے اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی یہ دنیا کا مقدس ترین مقام ہے جہاں پہلا ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 3000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے بہت سی کرم نوازیاں بیان کی ہیں، جس میں سے من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر، یہ سب ہمیں ملتا ہے۔ اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، جو کہ ایک سنہری مائل رنگت کی گائے تھی، اور اسی سے ملتی جلتی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں اور اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اپنی ضد اور اکڑ کے باعث تا قیامت لعنت، پھٹکار اور ذلیل و رسوا ہونے کے لیے دار قرار ہوئے۔ تابوت سکینہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، اسے تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے قرآن میں، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ اس صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اسی ہیکل سلیمانی کے نیچے تابوت سکینہ دفن ہے۔ ہیکل سلیمانی پہلی دفعہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کر کے گرایا تھا، اور پھر سیریس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کر کے یہودیوں کو یہاں آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کی ایک دفعہ پھر تعمیر کی۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور پھر یہودیوں نے انہیں نعوذ باللہ نہ جانے کیا کیا القابات دیے، اور یہاں سے پھر یہودیوں میں سے 2 الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔
اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا اور اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں آج بھی یہودی جا کر توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ وضع کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے، اور یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہی یہودیوں کو جھٹکا لگا کہ سارے نبی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیسے آ گئے؟ دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا اور تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور اس دوران انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں خود اپنی پہچان بنانی ہے۔ بائبل میں موجود یہودیوں کی آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہو جائے گا۔ اور پھر 1948 میں برطانیہ کے ساتھ ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل ایک باقاعدہ ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اگرچہ اسرائیل نے 1967 سے یروشلم کو کنٹرول کیا ہے، لیکن ٹیمپل ماؤنٹ اردن کے مقرر کردہ یروشلم وقف اور مسجد اقصی کے امور کے محکمے کے زیر انتظام ہے۔ اسرائیل داخلے کے دروازوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ وقف یہودیوں کو مسجد اقصی کے احاطے میں سیاحوں کے طور پر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کا کمپاؤنڈ دنیا کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جس میں خود مسجد اقصی ہے، اور دنیا کا قدیم ترین اسلامی ڈھانچہ ڈوم آف دی راک، جو کہ 692 عیسوی تک بنایا گیا ہے۔ یہودی عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار قرار دیتے ہیں اور خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑوں سے پیٹتے ہیں، دیوار گریہ کے پاس آہوزار کرتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب وہ مقصد مسجد اقصی کو گرا دیں گے، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ لیکن تیسری بار اس ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی کو بنانے کے لیے ان کو جو چیز مطلوب رہی ہے وہ ہے سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ گائے کو قربان کرنے کا ایسا واقعہ یہودی تاریخ میں صرف 9 بار ہوا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 10واں جانور صرف اس وقت مل جائے گا اور قربان کیا جائے گا جب مسیحا ظاہر ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ اپریل 2022 میں ایک یہودی انتہا پسند گروپ کے 6 ارکان کو پاس اوور کے دوران ٹیمپل ماؤنٹ پر بکرے کی قربانی دینے کی منصوبہ بندی کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر اپریل 2023 میں بھی سوشل میڈیا پر یہودیوں کے جانوروں کی قربانی کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ کی طرف جانے کی افواہوں کے درمیان فلسطینیوں نے مسجد اقصی کے اندر غیر قانونی طور پر خود کو روک لیا تھا، اور پھر اس کے جواب میں اسرائیلی پولیس نے احاطے میں داخل ہو کر ربڑ کی گولیاں برسائیں اور اسٹن گرینیڈ کا استعمال کرتے ہوئے اندر موجود افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ پھر 1 اکتوبر 2023 کو ہزاروں انتہائی مذہبی یہودیوں نے مسجد کمپلیکس کے اندر اپنے مذہبی اور بظاہر اشتعال انگیز دورے کرنا شروع کر دیے۔ 4 اکتوبر کو الجزیرہ نے اطلاع دی کہ ان میں سے ایک گروپ نے
یہودیوں کی چھٹی منانے کے لیے کمپاؤنڈ میں داخل ہونے پر مجبور کیا ہے۔ انہیں اسرائیلی پولیس نے تحفظ فراہم کیا، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں اور مسجد کے ملازمین کے لیے مقدس مقام تک رسائی روک دی گئی۔ مسلمانوں کے لیے الاقصی تک رسائی سے روکنا وہ آخری کڑی ثابت ہوا۔ مصر کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ وہ جوابی کارروائی کا توقع کرے، اور پھر اس کے 3 دن کے بعد ہی حماس نے آپریشن الاقصی شروع کیا۔ چند سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ کئی دہائیوں تک مسلمانوں کو اس جگہ پر کنٹرول کی اجازت ہونے کے بعد ہزاروں انتہا پسند یہودی اچانک سے ہیکل ماؤنٹ کو عبادت گاہ کے طور پر کیوں دوبارہ بننا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کی کڑی ریڈ ہیفر یا سرخ گائے تک پہنچتی ہے؟ ستمبر 2023 میں ایک طاقتور اسرائیلی گروپ جسے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے نے اعلان کیا کہ 2000 سالوں میں پہلی سرخ گائے اسرائیل میں پیدا ہوئی ہے۔ ستمبر 2022 میں بھی یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ انسٹیٹیوٹ نے ٹیکساس میں ایک فارمر سے اسرائیل کی سرزمین تک 5 بالکل سرخ بے عیب سرخ گائے کو پہنچانے کے لیے $2.5 لاکھ سے زیادہ کی ادائیگی کی ہے۔ آخر سرخ گائے ہی کیوں؟ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا ماننا ہے کہ یہ نایاب جانور تیسرے ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک ابتدا ہے۔ 70ویں عیسوی میں رومیوں کی جانب سے دوسری بار ہیکل کو ختم کرنے کے بعد یہودی دنیا میں دربدر ہو کر پھیل گئے، اور پھر وہ کبھی بھی اپنے اس مقدس ہیکل کو نہیں بھولے۔ دن میں 3 بار عبادت کرنے اور دعا کرنے والے یہ یہودی کہ مقدس ہیکل کو جلد اور جلد ان کے لیے تعمیر کیا جائے۔ تاہم اب بھی بہت سے یہودی اس تیسرے ٹیمپل ہیکل کو بنانے پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کے بجائے وہ یقین رکھتے ہیں کہ جب صحیح وقت آئے گا تو خدا یا مسیح تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنانے کے لیے اب بھی بہت سے اسرائیلی ہارڈ لائنر گروپس نے یہ کارروائی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اور ٹیمپل ماؤنٹ فیتھفل نامی 2 ایکسٹریمسٹ الٹرا آرتھوڈاکس تنظیمیں ہیں جن کا بنیادی مشن یروشلم میں تیسرے ٹیمپل کی تعمیر نو کرنا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تیسرا ہیکل یا ٹیمپل یسوع مسیح کی زمین پر واپسی اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا پر کنٹرول کا اعلان کرے گا۔ تو کیا تیسرا ہیکل یا ٹیمپل بنانے کی زیادہ تر ضروریات پوری ہو چکی ہیں؟ یہودی قوم کے مطابق 1948 میں ان کا دوبارہ جنم ہوا ہے، اور 1967 میں یروشلم ایک بار پھر یہودیوں کا شہر بن گیا۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے 500 سے زائد نوجوان یہودی مردوں کو باضابطہ طور پر تربیت دی ہے جو براہ راست لیوائی نامی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بطور ٹیمپل پریسٹس یہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ پہلے ہی اپنے پادریوں کے کپڑے سی چکے ہیں اور اپنے مقدس برتنوں کو منتخب کر چکے ہیں۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کو فخر ہے اس بات پر کہ اس نے ایک ٹیمپل ان ویٹنگ بھی بنایا ہے، یہاں تک کہ آپریشنل بلو پرنٹس بھی تیار کیے ہیں جو کہ جدید تعمیراتی معیار کے مطابق ہوں گے۔ تاہم ایک آخری جزو کی اب بھی ضرورت ہے، اور وہ ہے سرخ گائے کی راکھ۔ یہ راکھ ٹیمپل کے پجاریوں کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے کام کو انجام دیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہی راکھ ان کو پاک کر دے گی۔ یہودی مسنا کے مطابق گائے کی قابلیت کا بھی اصل معیار یہی ہے۔ محض صرف 2 کالے بال کا ہونا بھی سرخ گائے کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے قربانی کے لیے۔ گائے کا 100% کسی بھی اندرونی یا بیرونی داغ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ستمبر 2023 میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ اسرائیل میں بالکل بے داغ سرخ گائے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس نے انتہائی مذہبی حلقوں میں زبردست جوش و خروش پیدا کیا۔
یہاں تک کہ یہودی ماہرین تعلیم بھی اس جنون میں شامل ہو گئے۔ 2019 میں بار ایلان یونیورسٹی کے پروفیسر ظہر عمر نے کمپیوٹیشنل ماڈلز تیار کیے جو کہ یہ طے کرتے ہیں کہ ایک سرخ گائے کی راکھ سے کتنے یہودیوں کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تعداد 660 بلین تک ہے، یعنی کہ سرخ گائے کی قربانی ان کے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ کیا سرخ گائے کی قربانی سے مسجد اقصی خطرے میں ہے؟ کیونکہ تیسرا ٹیمپل جس کی تعمیر مسجد اقصی اور گنبد چٹان کے گرائے بغیر ناممکن ہے۔ 2023 میں اگست میں اسلامک مڈل ایسٹ مانیٹر نے یہ بیان دیا کہ اسرائیل کی یہ سرخ گائے اس پورے خطے کو اڑا دے گی۔ یاد رہے کہ یہ روس اور یوکرین کی طرح جغرافیائی سیاست کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک مقدس جنگ ہے۔ کیا یہ گائے کا ذکر دنیا کو ڈرانے کے لیے ایک پروپیگنڈا ہے یا اپنا روب جھاڑنے کے لیے کہ دنیا پر ان کی حکمرانی کے دن قریب آنے لگے؟ قرآن مجید کتنی ناراضگی کے ساتھ گائے کے قصے کے ساتھ بنی اسرائیل کی ذہنیت پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ وہ بچھڑے آج بھی ان کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، حالانکہ خود کو وہ انبیاء کی اولاد سمجھنے کا زوم بھی رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل وہ امت تھی جو خرافات کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی اور اس کا ذکر قرآن مجید نے محفوظ رکھا، اور آج بھی وہ انہی خرافات کے پیچھے چل رہی ہے۔ ہماری دلچسپی اس میں کیا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گائے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت تو بے شک آئے گی اور اپنے وقت پر آئے گی، لیکن اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اسرائیلی روایات میں اپنی جگہ جتنی بھی سچائی ہو، مگر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں اپنی جگہ 100% صحیح ہیں کہ آخری زمانہ پھر مسلم امہ کے عروج کا زمانہ ہوگا۔